وہ بڑھاپے کی منزل میں تھا مگر اس نے شادی نہیں کی تھی، اس لیے کہ اس کو اس کی آئیڈیل رفیقہ حیات نہ ملی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو زندگی بھر کوئی ایسی خاتون نہیں ملی جو آپ کی آئیڈیل رفیقہ حیات ثابت ہو؟ اس نے جواب دیا، خاتون ایسی ملی تھی مگر مشکل یہ تھی کہ وہ بھی اپنے لیے ایک آئیڈیل شوہر تلاش کر رہی تھی، اور بدقسمتی سے میں اس کے معیار پر پورا نہ اتر سکا۔ لوگ عام طور پر دوسرے کی کمیوں کو جاننے کے ماہر ہوتے ہیں، اس لیے ان کا کسی سے نباہ نہیں ہوتا۔ اگر آدمی اپنی کمیوں کو جان لے تو اس کو معلوم ہو کہ وہ بھی اسی بشری مقام پر ہے جہاں وہ دوسروں کو کھڑا ہوا پاتا ہے۔ اپنی کمیوں کا احساس آدمی کے اندر تواضع اور اتحاد کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ صرف دوسروں کی کمیوں کو جانتا ہو تو اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہوگا اور کسی سے نباہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ نفسیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ کسی ایک آدمی میں اگر ساری خوبیاں جمع نہیں ہوتی، کسی میں کوئی خصوصیت ہوتی ہے اور کسی میں کوئی دوسری، پھر جس شخص میں کوئی خصوصیت ہوتی ہے اسی کے اندر اسی نسبت سے کچھ اور خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو گویا اس خصوصیت کا ضمنی نتیجہ ہوتی ہیں۔ مثلا اگر ایک شخص بہادر ہے تو اسی نسبت سے اس کے اندر شدت ہوگی، ایک شخص شریف ہے تو اسی نسبت سے اس کے اندر نرمی ہوگی، ایک شخص حساس ہے تو اسی نسبت سے اس کے اندر غصہ ہوگا، ایک شخص ذہین ہے تو اسی نسبت سے اس کے اندر تنقیدی مادہ ہوگا، ایک شخص عملی صلاحیت زیادہ رکھتا ہے تو اسی نسبت سے اس کے اندر فکری استطاعت کم ہوگی۔ ایسی حالت میں قابل عمل بات صرف ایک ہے، ہم جس شخص کے روشن پہلو سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں اس کے تاریک پہلو کو نظر انداز کریں۔ یہی واحد تدبیر ہے جس سے ہم کسی کی صلاحیتوں کو اپنے لیے کارآمد بنا سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے تعلقات ہوں یا مالک اور ملازم کے، یا دکاندار اور شراکت دار کے تعلقات، ہر جگہ اسی اصول کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کو پھول لینا ہے تو ہم کو کانٹوں کو بھی برداشت کرنا ہوگا۔ جس کے اندر کانٹے برداشت کرنے کی صلاحیت نہ ہو اس کے لیے اس دنیا میں پھول کا مالک بننا بھی مقدر نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تنہا آدمی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ بڑا کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مطلوبہ کام کی پشت پر کئی آدمیوں کی صلاحیتیں ہوں۔ اسی ضرورت نے مشترکہ سرمایہ کی کمیوں کا تصور پیدا کیا، لیکن کئی آدمیوں کا مل کر کسی مقصد کی تکمیل کے لیے جد و جہد کرنا اسی وقت ممکن ہے جبکہ اس کے افراد میں صبر اور وسعت نظر کا مادہ ہو۔ وہ ایک دوسرے کو برداشت کریں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے نہ الجھیں، وہ ناخوشگوار باتوں کو یاد رکھنے کے بجائے ناخوشگوار باتوں کو بھلانے کی کوشش کریں۔ معیار پسندی بہت اچھی بات ہے، مگر جب معیار کا حصول ناممکن ہو تو حقیقت پسندی سب سے بہتر طریقہ عمل ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے چیزوں کو ایسا دکھا جیسا کہ وہ ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی عملی نصیحت ہے ہم سب کے لیے۔ آپ سب کی دعاؤں کا طالب وسیم احمد۔